الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر اللہ کی رحمت سے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی ہر جمعرات کی رات ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہوتے ہیں. اور اسی سلسلے میں آج باب المدینہ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی کی جامع مسجد فیضان مدینہ میں سنتوں برے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شب جمعہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. یاد رہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں کہ مسجد میں کھانے پینے سونے سحری یا افطاری کرنے یہاں تک کہ آب زمزم بھی پینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ اگر مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لی گئی ہوگی تو ضمناً ضرورتاً یہ سارے کام بھی جائز ہو جائیں گے. ماہ رمضان کی آمد ہے ماشاءاللہ. تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ مسجد میں افطار کرتے ہیں، تراویح کے دوران پانی وغیرہ بھی پیتے ہیں. تو اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی اور مسجد میں یہ سارے کام ناجائز ہوں گے، گناہ ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسی عادت بنا لیں. اللہ آپ کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے. وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ مکہ مدینے میں جب حرمین طیبین میں ہوتا ہے تو زمزم شریف پیتا رہتا ہے، لیکن اگر عادت نہیں ہوگی داخل ہو کے ہوتے ہی اعتکاف کرنے کی تو بھول جائے گا، اور پھر اگر وہاں پر یہ زمزم شریف وغیرہ پیا تو گناہ گار بھی ہوگا. تو اللہ مجھے اور آپ کو حرمین کی بار بار حاضری عطا فرمائے. ایک اور ذوق بڑھانے والی بات ہے کہ مکہ مدینے جانے کے لیے بھی اعتکاف کی نیت کی عادت ڈال رہا ہوں. تو اعتکاف کی عادت ڈال لیجئے نیت کی. آئیے مل کر اعتکاف کی نیت کر لیجئے. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے. ورد زباں رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آمین. تو اب درود پاک کی فضیلتیں کتنی پیاری ہیں. آقا فرماتے میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں جو درود پاک پڑھتا ہے. تو کیوں نہ درود پاک کا ورد اپنا معمول بنائیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا. آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہے وہ 2 زانوں بیٹھ جائیں، تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں. اسی طرح
ایک اور نیت کر لیں کہ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس عنوان پر ہم نے چند مدنی پھول حاصل کرنے ہیں، واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آج جس کی وجہ سے گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، محلوں میں سکون ختم ہو گیا، مسلمانوں میں آپس میں پیار ختم ہو گیا۔ آج مسلمان بڑی تکلیف میں ہے اس مسئلے کی وجہ سے۔ وہ مسئلہ کیا ہے، وہ عادت کیا ہے، وہ برائی کیا ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا، مگر ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو سنانا ہے جو مزید اس عادت کی طرف، اس پرابلم کی طرف ہماری رہنمائی کرے گا کہ ایک شخص نے شیطان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے جا رہا ہے۔ ایک بڑی پیاری کتاب ہے شیطان کی حکایات، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ شیطان نے اس سے پوچھا کہ یہ تم اپنی انگلی اٹھائے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ شیطان سے اس شخص نے پوچھا کہ تم یہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ شیطان نے کہا میں اپنی ایک انگلی سے بڑے بڑے کام لیتا ہوں۔ لوگ آج جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، وہ اسی انگلی کا کھیل ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے حیرت سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انگلی کے ذریعے تم لوگوں میں فساد کروا دو، جھگڑے کروا دو؟ شیطان نے کہا یہ جو سامنے تمہیں شہر نظر آ رہا ہے، اسے یہ میری انگلی تھوڑی دیر میں تباہ اور برباد کر دے گی، لوگ آپس میں لڑنا بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ شیطان کی اس بات پر اس شخص کو حیرت ہوئی۔ ابھی دونوں ایک شہر میں داخل ہوئے۔ شیطان نے کیا کیا کہ وہاں دیکھا کہ ایک حلوائی کی دکان تھی، اور حلوائی نے شیرہ بنانے کے لیے چینی گھول کر شیرہ بنایا ہوا تھا، اور اسے ایک بڑے برتن میں گرم ڈال رہا تھا۔ شیطان نے شیرے میں انگلی ڈالی، تھوڑا سا شیرہ نکالا اور اسے دیوار پر لگاتے ہوئے بولا کہ اب دیکھنا یہ شہر کیسے تباہ ہوتا ہے۔ شیرہ تھوڑا سا نکالا، دیوار پر لگا دیا، شہر کے برباد ہونے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مگر اب ذرا سنتے جائیے۔ اب کیا ہوا کہ جب جیسے ہی شیرہ آیا، میٹھی چیز آئی، تو وہاں مکھیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں، مکھیوں کا ہجوم ہونا شروع ہو گیا۔ مکھیوں کا ہجوم دیکھ کر ایک چپکلی نے جب مکھیوں کو دیکھا تو وہ اس پر جھپٹنے کے لیے دیوار پر چڑھی۔ حلوائی کی ایک بلی تھی، اس بلی نے چپکلی کو دیکھا تو وہ اس پر جھپٹنے کے تیار ہو گئی۔ اب دو فوجی بازار سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا موجود تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھا تو بلی پر حملہ کر دیا۔ بلی نے بھاگنے کے لیے چھلانگ لگائی تو سیدھی شیرے کے برتن میں جا گری، اور گرم شیرہ تھا، وہ اس وجہ سے مر گئی۔ حلوائی نے جب اپنی بلی کو مرتا دیکھا تو غصے میں آ کر کتے کو مار دیا۔ جب فوجیوں نے یہ منظر دیکھا کہ کتا ہمارا حلوائی نے مار دیا، فوجیوں نے پکڑا اور حلوائی کو مار دیا۔ اب حلوائی کے عزیزوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فوجیوں کو مار دیا۔ فوج کے سربراہ کو پتہ چلا کہ ہمارے فوجی مار دیے اس خاندان والے نے۔ فوج نے غصے میں آ کر پورے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ ایک انگلی تھی، صبر نہیں تھا، لڑائی جھگڑے کے لیے ہر کوئی تیار تھا، ریونج بدلہ لینے کے لیے ہر کسی کو جلدی تھی۔ تھوڑے سے معاملے نے معاملے کو کدھر تک پہنچا دیا اور پورا شہر برباد ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر تاریخ پڑھیں نا، ہسٹری پڑھیں تو بہت سارے ایسے واقعات، بہت بڑی بڑی جنگیں ایسی گزری ہیں جو ایک چھوٹے سے معاملے سے شروع ہوئی تھی۔ کسی کی لڑائی ہوئی تھی، کسی نے گالی دی تھی، کسی نے کسی کے ساتھ ظلم ایک بندے نے کیا تھا، مگر وہ بات بڑھتے 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 یہاں تک پہنچی کہ جنگیں ہو گئی، ملکوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، اور ملک کے ملک تہس نہس کر دیے گئے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے محلوں میں دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، تو بعض اوقات بچوں میں لڑائی ہوتی ہے، اور وہ بچوں کی لڑائی خاندان کی لڑائی، اور خاندان کی لڑائی پھر محلوں کی لڑائی، اور قتل و غارت گری تک بات پہنچ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صبر کسی میں نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ لڑنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، وجہ یہ ہے کہ سب کو جناب غصے کا استعمال کرنا ہے۔ ہم ذرا سوچیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔
ہماری شریعت قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم سمجھیں گے کہ یہ جو جھگڑے ہیں، یہ لڑائی ہے، یہ بدلہ ہے، اس کے بارے میں ہماری شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسے معاملات میں کہ جب میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، جب جی چاہے لڑائی کا، جب جی چاہے جھگڑے کا، جب جی چاہے بدلے کا، اس وقت میرا قرآن، میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شاعر لکھتے ہیں نا، امیر اہل سنت کے بلکہ اشعار ہیں، مسلمان کے خون کا پیاسا، ہوا وقت آیا عجب یا الہی، سبھی ایک ہو جائیں ایمان والے، پائے شاہ عالی نسب یا الہی۔ قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کب چاہے گا محبتوں کے ساتھ رہیں، شیطان کب چاہے گا کہ ہم پیار کے ساتھ رہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے بغیر نہ رہیں۔ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی قوم کی بنیاد پر، کبھی قبیلے کی بنیاد پر، کبھی خاندان کی بنیاد پر، کبھی نسل کی بنیاد پر، کبھی ملک کی بنیاد پر، بس لڑتے رہیں مسلمان آپس میں، کبھی کاروبار کی بنیاد پر، کبھی رشتہ داری کی بنیاد پر، کبھی کوئی بات بری لگ گئی، ارے اتنا برا کام ہونے لگ گیا، آج مسجدوں میں لڑائی ہوتی ہے، نمازی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یہ میری جگہ ہے، میں نے پہلے وضو خانے جانا تھا، اس نے جناب یہ مجھے اشارہ کیوں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے شیطان ایسا حاوی ہوتا جا رہا ہے ہمارے دل و دماغ پر کہ ہر بندہ گویا لڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، جھگڑے کے لیے تیار بیٹھا ہے، درگزر کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہر بندے کے دل میں ایسا لگتا ہے انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ایسے ایسے عجیب لوگ دیکھے، جی ہاں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جو کہتے ہیں یار بڑے دن ہوئے کسی سے لڑائی نہیں ہوئی۔ استغفر اللہ، یعنی آپ لڑائی کے انتظار میں ہیں، آپ جھگڑے کے انتظار میں ہیں؟ کیا ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء۔ قرآن کہتا ہے، سنیے اللہ کا کلام کہتا ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے دشمنیاں ہو جائیں، بیر ہو جائے، دل میں بال آ جائے، کینہ، بغض۔ آپ دیکھیں نا، بات شاید میری اتنا آسانی سے سمجھ نہ آئے، لیکن اگر اپنے دل پر نظر دوڑائیں تو کئی ایسے رشتہ دار ہوں گے جو ہمیں اچھے نہیں لگتے ہوں گے، کئی ہمارے ساتھ روز نماز پڑھنے والے ہیں جن کے بارے میں ہم نے غلط سوچ رکھا ہے، کئی ساتھ نوکری کرنے والے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر ہی غصہ آ جاتا ہے، کئی ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں جن کی نہ ترقی اچھی لگتی ہے، نہ جن کی جناب ان کو کوئی نعمت مل جائے تو ہمیں مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دلوں میں کینہ رکھا ہوا ہے، ہم نے دلوں میں برے خیالات رکھے ہوئے ہیں، ہم انہیں برا سمجھتے ہیں، ہم لڑنے کے لیے اچھا ایسا شخص جو پہلے سے ہی برا لگتا ہے، اس کا کوئی ایک جملہ، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، ادھر پہلے ہی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان آپس سے محبت سے رہیں، گہوارہ محبتوں کا گہوارہ ہو، the most peaceful religion۔ ساری کائنات میں محبت کا درس دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ ارے اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہیں، مگر آج سچ بتائیں ہم دوسری قوموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ کتنے امن سے رہتے ہیں، ارے ہم مسلمان ہو کر آپس میں لڑتے ہیں۔ مسلمان کہاں گیا وہ درگزر کا ہمارے اندر جو مادہ ہونا چاہیے تھا؟ ہم انسان ہیں، پہلے ایک بات سمجھ لو، جتنے بیٹھے ہیں نا، میں اور آپ انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، میرا پڑوسی بھی انسان ہے، میرا رشتہ دار بھی انسان ہے، میرا گاہک بھی انسان ہے، میرے ساتھ کاروبار نوکری کرنے والے بھی انسان ہیں، میرے شاگرد بھی انسان ہے، میرا استاد بھی انسان ہے، میرا نگران بھی انسان ہے، میں اگر ماتحت ہوں تو وہ بھی انسان ہے، ہم سارے انسان ہیں۔ اور انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان کی تعریف کیا ہے، پہلے آپ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی چیز کی پہلے آپ سمجھیں گے نا وہ بنا کیسے ہے۔ انسان کی ڈیفینیشن، تعریف یہ ہے الانسان مرکب، انسان مکسچر ہے خطا اور نسیان کا، یعنی ہماری یوں سمجھیے ہماری ایک جو بناوٹ ہے نا، اللہ نے جس طرح بنایا ہے، ہم بھول بھی کھائیں گے
ہم بھول بھی جائیں گے اور غلطی بھی کریں گے، سارے انسان۔ تو جس دن آپ نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ یار انسان ہی تو ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، لیکن ادھر ذرا اسکوٹر پیر پہ لگی، ادھر جناب کسی نے بس کے اندر سے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو، کہ تھوکنا نہیں چاہیے تھا، یہ ادب کے منافی تھا، صفائی نہیں ہوتی اس سے، غلط تھا، لیکن اگر ہو گیا تو اب اس کے بعد جو رپلائی میں گالی گلوچ، جو مار کٹائی، جو لڑائی جھگڑا، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، ارے اسکوٹر کون جان بوجھ کے آپ کے پیر پہ مارتا ہے، ہو گئی غلطی ہو گئی۔ اگر یہاں درگزر کر لیا جاتا، آپ نے برا بھلا کہا، اس نے گالی دی، آپ نے چانٹا مارا، اس نے پستول نکالی، ایک اسپتال میں گیا یا قبر میں گیا، دوسرا جیل میں چلا گیا، ایک پہلے اسٹیج پہ ہی معافی تلافی ہو جاتی تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ پڑوسی کے بچے نے میرے دروازے پر آ کر کچرے کی تھیلی رکھ دی، غلطی ہے، نہیں رکھنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بعض اوقات ایک بات میری سمجھنے کی کوشش کیجیے، ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتی ہے اس غلطی کے رپلائی میں جو ہم کرتے ہیں۔ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی مگر ہم جو رپلائی دیتے ہیں نا وہ غلطہ ہوتا ہے، وہ اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب پڑوسی کے بچے نے کوئی ہمارے دروازے پر آ کر کچرا پھینک دیا، ہونا کیا چاہیے، ان کے والد صاحب سے پیار سے بات کر لیتے کہ بچے کو سمجھا دیجئے وہ میرے دروازے پر کچرا پھینک گیا تھا، آئندہ نہ کرے۔ لیکن ہم جو گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، بچے کو اٹھا کے مار دیا، اب پڑوسی اور آپ کے دل میں محبت رہے گی؟ حالانکہ پڑوسی کے حقوق اتنے ہیں، روایتوں کے مضمون ہیں کہ اگر بندے کے انتقال کے بعد پڑوسی کہے کہ یہ اچھا بندہ تھا تو اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا بندہ ہے، جس کا پڑوسی اس سے راضی ہے اس سے اس کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ مگر آج ہمارا کون سا مسلمان ہے جس سے اس کا پڑوسی راضی ہے؟ پڑوسیوں کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، نہ صفائی کا خیال، نہ شور شرابے کا خیال، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام پہلے کے پڑوسی کیسے ہوتے تھے؟ اپنے پڑوسی کی تکلیف پر بے قرار رہتے، ایثار کیا کرتے۔ ایک صحابی رسول کے پاس غربت کے دن تھے، ایک شخص نے سری بھیجی، منڈی جس کو کہتے ہیں نا، بکرے کی سری جو ہوتی ہے وہ بھیجی۔ صحابی رسول کو ضرورت بھی تھی مگر آپ نے سوچا میرا پڑوسی بڑا غریب ہے، میں بھی کھا لوں گا لیکن اپنے پڑوسی کو بھیج دوں تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اچھا کھانا ہمارے گھر میں بنتا ہے، کبھی پڑوسی یاد آتا ہے؟ اس دن تو دروازہ بھی ذرا زیادہ بند کرتے ہیں، کئی بچے نہ دیکھ لیں اس کے، ارے تھوڑا سا شوربہ زیادہ بنا کر بھجوا دو، آج اچھا فروٹ آیا ہے، ایک ہی فروٹ کاٹ کر بھجوا دیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی، دل سے دعا نکل جائے گی۔ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ صحابی رسول نے سری اٹھائی اور پڑوسی کو بھیج دی۔ وہ پڑوسی بھی کمال کے تھے، کہتے ضرورت تو مجھے بھی تھی مگر سوچا یہ کہ میرا برابر والا پڑوسی جو ہے اس کو بھیجوں گا وہ اور خوش ہو جائے گا، انہوں نے اس کو بھیج دی۔ تیسرے پڑوسی نے چوتھے کو بھیج دی، چوتھے نے پانچویں کو بھیج دی۔ کتابوں میں لکھا ہے 7 گھروں سے گھوم کر وہی سری پہلے صحابی کے گھر پہ پھر آ گئی۔ ایوری بڈی ریڈی، ہر بندہ تیار تھا ایثار کرنے کے لیے۔ اور آج ہمارا ذہن ہے جناب میرا بھلا ہو جائے، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ یہ اسلام نہیں ہے، لڑائی جھگڑا یہ اسلام نہیں ہے۔ خدا را سمجھیے ہم کیوں لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہیں؟ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں، اسلام معافی اور درگزر سے پھیلا ہے۔ میرے آقا نے خون کے پیاسوں کو معاف کیا اور ہم ایک چھوٹی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ارے بچپن سے سن رہے ہو، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوائیں دی۔ صرف سلام کی حد تک میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی ایک بار زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ کو کسی نے برا بھلا کہا اور آپ نے اس کو دعا دی ہو؟ ارے دعا تو دور کی بات ہے، اب میں بتاتا ہوں میں ہوں کون۔ ہاں اب تک میں شریف تھا، اب میں بن کر بتاؤں گا کون ہوں میں، اب بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ ایک گالی دی میں اس کی 7 پشتوں کو کھنگال دوں گا۔ جو یہ کہتا ہے نا میں اب بتاتا ہوں کون ہوں، واقعی وہ بتا دیتا ہے وہ کون ہے، اندر سے نکل آتا ہے اس کا۔ تو نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معافی، درگزر، جھگڑا نہیں، یہ شیطان کا وہ وار ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے معاشرے کو برباد کر رہا ہے۔ ایک نبی پاک کی حدیث سنیے، فضیلت کتنی بڑی ہے۔ انسان اگر جھگڑا چھوڑ دے، سوچو اسے کیا ملتا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک کے یہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہی ناپسند بن گیا تو بچا کیا؟ ٹھیک ہے
خاندان میں سارے ڈرتے ہیں. کچھ لوگ اچھا یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, میری اسلامی بہنیں بھی بعد میں یہ بیان سنیں گی, میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں, نہ کرو گھر میں لڑائی جھگڑا. آپ ساس ہیں, معاف کر دیں بہو کو. آپ بہو ہیں, معاف کر دیں ساس کو. آپ نند ہیں, معاف کر دیں بھابھی کو. آپ بھابھی ہیں, چھوڑ دیں نند کو. اگر غلطی ہو گئی تو دل بڑا کریں. لوگ کہتے ہیں میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا, ہاں بڑا روب جماتے ہیں. میں تو پھر ایسا ہوں نا جناب, پھر سیدھا کر دیتا ہوں. آپ سیدھا نہیں کرتے, آپ الٹا کر رہے ہیں. آپ ہر کسی سے لڑ رہے ہیں. اللہ کے یہاں ناپسندیدہ شخص ہے وہ جو جھگڑالو ہے. معافی, درگزر. ایک اور حدیث سنیے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص بے جا جھگڑتا ہے, بغیر کسی وجہ کے جھگڑتا ہے, وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے, یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے. اور میرے پیچھے سے بھائی, اب بندہ کہتا ہے یار کیسے چھوڑ دوں, میری غلطی نہیں تھی, خامہ خائی تنگ کیا اس نے. بھائی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اب ایسے لوگوں کو جب سمجھائے نا تو ہمیں جواب کیا دیتے ہیں, بھائی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں مگر میری غلطی تھوڑی تھی, اس نے ایسا کیا, کئی بار سمجھایا مانتا ہی نہیں تھا, اس لیے سیدھا کرنا ضروری تھا. اب سنو, حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دے اس کی فضیلت سنو. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے. اگر ایمان کے کمال تک پہنچنا ہے, مزہ تو اسی میں ہے نا کہ آپ حق پر ہیں, آپ کے ساتھ غلط برتاؤ ہوا ہے مگر پھر بھی اللہ کے لیے معاف کر دیں. ایک اور روایت بڑی پیاری ہے جس کا مضمون ہے کہ جو بندہ قدرت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لے. ایک تو کیا ہوتا ہے کہ بندے کسی نے ستایا, لڑائی کی, برا بھلا کہا, اب ہم اس کو بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. 2-3 گارڈ اس کے ساتھ گھومتے ہیں, بڑا کرم خان ہے. بندہ کہتا جا یار میں نے تجھے معاف کیا. یہ کیا کمال کیا, کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے اس کا. مزہ یہ ہے کہ آپ کو قدرت حاصل ہے, آپ بدلہ لے سکتے ہیں, آپ اس کا واقعی برا کر سکتے ہیں. اب اللہ کے لیے معاف کر دیں, اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اب آپ کی مرضی ہے, بدلہ لے لیں یا جنت حاصل کر لیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے تم میں پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے. یہاں بھی ایک پرابلم, شیطان ہے نا مردود, ہمارے دلوں میں وسوسے ایسے ڈالتا ہے, کہتے ہیں یار بدلہ نہیں لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, بے وقوف بزدل ہو گیا ہے, سامنے والا اور شیر بن جائے گا. ارے جناب آج کل بھلائی کا زمانہ نہیں ہے, اگر سیدھا نہیں کروں گا, برا بھلا نہیں کہوں گا, روب نہیں جماؤں گا تو پھر یہ سمجھے گا میں بزدل ہوں. یا تو وہ سمجھ رہا ہے صحیح, آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, میں تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں. پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے. آقا فرماتے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے, غصہ پی جائے. اصل کمال یہ ہے, مجھے خود بتائیے نا, آسان کیا ہے, بدلہ لینا, غصے کا جواب غصے سے دینا, یا غصے کا پی جانا, بدلہ نہ لینا؟ یہ زیادہ مشکل ہے, ہاں بڑا ڈیفیکلٹ ہے. مگر یہ گھونٹ جس دن آپ نے پینے کی عادت ڈال لی نا, جس دن آپ نے معاف کرنا شروع کیا, جس دن آپ نے جھگڑے سے درگزر کیا, اللہ اکبر, پھر دیکھو اللہ کریم آپ کے دل پر کیسا سکینہ, کیسا سکون نازل فرمائے گا. میں آپ کو واقعی یقین دلانا چاہتا ہوں, آپ کوشش کریں, کبھی کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے, آپ کا جی چاہ رہا ہے برا بھلا کہنے کو, آپ کا جی چاہ رہا ہے اس کو جواب دینے کو, آپ کا جی چاہ رہا ہے ہاتھ اٹھانے کو, آپ کا جی چاہ رہا ہے اس کو گالی نکالنے کو. آپ دل ہی دل میں اس کو معاف کر دیں اور پھر اللہ سے ایک عرض کرنا, یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا تو مجھے بھی معاف فرما. یقین کرو جو دل میں سکون ملے گا نا آپ کو. اور جس کو بار بار بدلہ لینے کو جی چاہتا ہے نا, وہ ایک بات غور کیا کرے کہ یار ایک غلطی اس پر بدلہ, ایک مسٹیک, میں اس کا رپلائی دینا چاہتا ہوں. میں روز کتنی اللہ کی بارگاہ میں نافرمانیاں کرتا ہوں. اگر اللہ کریم نے میری ہر غلطی پر پکڑنا شروع کیا تو میں کدھر جاؤں گا, میں اللہ کو کیسے جواب دوں گا. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے, ان کے غلام نے غلطی کی, صحابی رسول ہے, آپ نے کوڑا اٹھایا اپنے غلام کو مارنے کے لیے, پیچھے سے آواز آئی جس طرح تم اس پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا. صحابی رسول نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما کہ حضور معاف کر دیجیے, میں اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. آزاد ہی کر دیا. اب یہ واقعہ مجھے اور آپ کو کیا درس دیتا ہے؟ وہ لوگ جو دکاندار ہیں, جو سیٹ, جو باس ہیں, آپ کا نوکر
آپ کا ملازم ایک غلطی کر دے، آپ گالیاں نکالتے ہیں، آپ برا بلا کہتے ہیں، نوکری سے فائر کر دیتے ہیں، تمہیں ایک غلطی پر غصہ آ جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور رب نے میری ساری غلطیوں پر حساب لینا شروع کیا، کبھی ایک بار معاف کر کے بھی دیکھو کہ یا اللہ میرے ملازم نے غلطی کی تھی، میں اسے معاف کرتا ہوں، مالک تو میری غلطیاں بھی معاف کر دے، میں تو بندہ ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق معاف کر رہا ہوں۔ اے کریم تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دیجیے، مجھے پکڑنا نہیں مالک، خطاؤں کا پتلا ہوں، خدا کی قسم آپ معاف کرنے والے بن جاؤ، وہ آسمانوں کا مالک تمہیں معاف کرے گا۔ روایتوں کا مضمون ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ خواتین، وہ عورتیں جو اپنی بہو کو معاف نہیں کرتی، وہ مائیں جو خواہ خواہ اپنے بچوں کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو تنگ کرتی ہے اور بدلہ لینے کی کیفیت میں ہوتی ہے، معاف کر دو۔ وہ نند جو اپنی بھابھی سے لڑائی کرتی ہے، معاف کر دو۔ وہ بھابھی، وہ بہو جو اپنی ساس اور اپنی گھر والوں کو تنگ کرتی ہے، ختم کرو، نہ کرو لڑائی جھگڑے، معاف کر دو۔ وہ پڑوسی جو پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مسلمان جو دوسرے مسلمان کو معاف کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی زبان دوسری ہے، اس کا قبیلہ دوسرا ہے، وہ کسی اور قوم کا فرد ہے۔ ارے تمہارے اور میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے، اسلام زبان کی بنیاد پر ہمیں تفریق کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے اسلام تو وہ ہے جو حبشہ سے اگر ایک غلام چل کر نبی پاک کے قدموں میں آ جائے تو وہ مسلمانوں کا امام بلال حبشی بن جاتا ہے۔ کون سا ایسا مذہب ہے جو ہر قوم کے غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتے ہو صفیں الگ نہیں بنتی کہ یہ اس زبان والوں کی صف ہے، یہ اس قوم والوں کی صف ہے، یہ سیٹھوں کی صف ہے اور اگلی نوکروں کی صف ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ ارے اسلام وہ مذہب ہے۔ بلال حبشی کی سیرت کو پڑھو تو صحیح، ایک ایسے غلام تھے کہ امیہ بن خلف جو بلال حبشی کا آقا ہے، آپ کو پکڑ کر تپتی ریت پر لٹاتا، آپ کے سینے پر پتھر رکھتا، آپ کے جسم سے چربی پگھلا کرتی، مگر آپ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے نعرے لگایا کرتے۔ اتنے پیسے نہ تھے کہ اپنے مالک کے منہ پر مار کر آزاد ہو جاتے۔ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ صدیق اکبر نے جب حضرت بلال حبشی کو اس تکلیف میں دیکھا اور دیکھا یہ نبی پاک سے بڑا پیار کرتے ہیں، آقا بھی ان کی تکلیف دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں، امیہ بن خلف سے سودا کرتے ہیں۔ بولا بتاؤ کتنے پیسے لوگے؟ اس نے ایک اماؤنٹ بتائی، ایک رقم بتائی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں پیسے دے دوں گا، کہا نہیں اب اور بڑھاؤں گا، اور دے دوں گا۔ تیسری بار اور کچھ مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق مطالبہ مانتے رہے۔ 4 یا 5 بار یہ ڈیل کینسل کرنے کے بعد امیہ بن خلف پیسے بڑھاتا رہا، مال بڑھاتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنا مال بڑھاتے رہے۔ آخر میں جب حضرت بلال حبشی کو خرید لیا، امیہ کہتا ہے اے ابوبکر تمہاری کاروبار کے، تمہاری ڈیلنگ کے تو بڑے چرچے ہیں، تم تو کاروبار بڑا ناپ تول کے کرتے تھے، ایک حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا، آج تم نے ڈیل صحیح نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے، اے امیہ تم نہیں جانتے میں نے کس کو خریدا ہے، ارے تم اس سے زیادہ مال مانگتے میں تمہیں اور بھی دیتا۔ بلال حبشی کو لیا، نبی پاک کے قدموں میں حاضر کیا۔ آقا کے پاس جب عاشق بلال پہنچتے ہیں، آقا فرماتے ابو بکر ایسا کرو جس رقم سے تم نے بلال کو خریدا ہے اس رقم میں میرا حصہ بھی ملا لو، مجھ سے بھی کچھ رقم لے لو، میرے بلال کو خریدنے میں جو تم نے خرچ کیا ہے وہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ بلال حبشی سے پیار کیسا کرتے، حبشہ کے غلام ہیں، غریب شخص تھے، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک قوم کے سردار رہے ہیں، حضرت عمر حضرت بلال سے جب بات کرتے تو سیدتنا بلال کہہ کے کہا کرتے، ہمارے آقا بلال کہہ کے بات کرتے۔ یہ اسلام ہے جس میں کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، مگر ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکبر، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اپنے خاندان کو آگے سمجھنا، میں فلاں قوم، میں فلاں برادری، میں فلاں خاندان کا فرد ہوں۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں
ان برادریوں کا، اس قوم کا، اس زبان کا، اس مال و دولت کا کوئی جناب سکیل نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں مکرم وہ ہے، مقرب وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ خدا کی قسم یہ تکبر کہیں ہمیں بیڑا غرق نہ کروا دے، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا کہیں جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ ڈال دے۔ خدا را ان جھگڑوں سے باہر نکل آئیے، خدا را ان لڑائیوں سے باہر نکل آئیے، اپنے مسلمانوں کے لیے دل کو بڑا کیجیے۔ کوئی کسی بھی قوم کا فرد ہے، کوئی بے شک غریب ہے، کوئی بے شک چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، میرے آقا کا غلام ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، میرا بھائی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کس طرح یہ جو یہ گڑبڑ کرتا ہے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اب ذرا سوچئے، اس واقعے سے سمجھیے گا کہ شیطان کا پلان کیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر بھیجتا ہے، ان لشکروں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا، فلاں گناہ کروا دیا، شیطان کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسرے نے آ کر کہا میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی، میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، جدائی کروا دی۔ یہ سن کر ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت اچھا کیا۔ حضرت سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خیال ہے کہ فرمایا اسے چمٹا لیتا ہے، شیطان اتنا خوش ہوتا ہے اپنے اس چیلے سے جو میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتا ہے۔ آج بات بات پہ بیوی سے لڑتے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ بیوی کے ساتھ تو ایسا برتاؤ ہے کچھ لوگوں کا جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو کہنا ہے، جو کرنا ہے، جس طرح بات کرنی ہے کر لو، جتنے تانے دینے ہیں، جتنا برا بھلا کہنا ہے۔ اللہ کے بندوں، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آئی ہے، لیکن آج انسان اپنی بیوی کے ساتھ بعض اوقات ایسا پیش آتا ہے جیسے زر خرید غلام ہے۔ وہ اسلامی بہنیں بھی غور کریں جو اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہیں، یہ دو گاڑی کے پہیے ہیں، یاد رکھنا، یہ لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو بات بات پر۔ یہ جو گھر جہنم بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، روزانہ جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے، کبھی سوچا ان کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان بچوں کی کیا تربیت ہوگی جب ماں باپ روز لڑتے ہوں، وہ روز گالی گلوچ ہوتا ہو۔ ارے مرد سمجھے اپنی بیوی کو کہ وہ بھی انسان ہے، ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، میرے نصیب میں یہی تھی، اب اس کو برداشت کرے اور چلے۔ اور زوجہ بھی اپنے شوہر کو، سبحان اللہ، اسلام تو کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ پیارے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام بیان کیا۔ اور اسی طرح شوہر کو کس طرح فرمایا کہ اپنی زوجہ کے ساتھ خیال رکھے، اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ کونین کے والی فرماتے، بخاری کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور فرمایا سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ آقا نے کر کے دکھایا نا، اپنی ازواج کے ساتھ کھانا بنانے میں ہاتھ بٹواتے، گھر کا سودا سلف لے کر آتے، اپنی فیملی کے ساتھ ایک مسکراہٹ والا معاملہ ہوتا۔ مگر آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ اپنی گھر والوں سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، سوجا ہوا منہ لے کر گھر جاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا، تھوڑی سی زندگی ہے، خوشگوار لائف گزاریے، زوجہ کو بھی معاف کیجیے، زوجہ شوہر کی کوئی بات بری لگے تو معاف کر دے، لیکن یہ جو لڑائی جھگڑے آخر کہاں جاتے ہیں؟ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اس طلاق کے بعد جو بچوں کا، فیملی کا، خاندان کا جو حال ہوتا ہے، اس کے بعد جس طرح دوریاں ہوتی ہیں، کبھی سوچا اس بارے میں؟ بعض اوقات پھر سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں، پھر فتویٰ لینے جاتے ہیں کہ حضرت طلاق ہو گئی۔ پہلے جھگڑے کیوں کیے تھے؟ روز لڑائی، روز جھگڑا، روز بدلہ، روز مار کٹائی، اس کا اختتام تو یہی ہونا تھا نا، اگر ہمارے اندر یہ عادتیں ہی نہ ہوتی۔ اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے میٹھے اسلامی بھائی؟ انسان جھگڑا کرتا کیوں ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ لڑائی کیوں کرتا ہے؟ کیوں برا بھلا کہتا ہے؟ کیوں گالم گلوچ کرتا ہے؟ یہ بھی چیزیں صحبت سے آتی ہیں۔ انسان جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے نا، وہ باتیں اس کے دماغ میں آتی ہیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، ایک آدھ بار میری زندگی میں ایسا تجربہ بھی ہوا کہ میں نے ایک اچھے خاصے نمازی داڑھی والے شخص کو دیکھا، کسی بات پر کاروباری، مارکیٹ کے واقعہ ہے، کسی بات پر، کسی کاروبار کے لین دین پر کسی سے اونچ نیچ ہو گئی۔ اب اس داڑھی والے نے، سامنے والے نے برا بھلا کہا اس کو، لیکن اس نے جس طرح اس کو رپلائی دیا، جو گالیاں اور جو انداز تھا، میں تو ہکا بکا رہ گیا کہ وہی شخص ہے جو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا۔
تو اس سے اندازہ ہوا کہ انسان کا جو اصل ہے نا اندر، وہ باہر ہی جب نکلتا ہے جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، جب اس کو کوئی دھکا لگے، جب اس کے ساتھ کوئی برائی ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بیٹھتے اٹھتے ان لوگوں کے ساتھ جو ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتے ہیں، جو گالم گلوچ بری باتیں کرتے ہیں، تو ہم وہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اندر جمع ہو رہی ہوتی ہیں۔ شریف آدمی جو ہوتا ہے نا، بالکل جو شریف ہو، اس کو آپ تھپڑ بھی مار دے، وہ کہے گا یار مجھے مارو نہیں بھائی، کیوں مار رہے ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ دوسری کو تھپڑ مارے تو رونا شروع کر دے گا، گالی نہیں نکالے گا، گالی حرام جہنم میں لے جانے والا کام۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس نے گالی سنی نہیں ہے، اس کو کبھی گالی دی نہیں ہے، اس نے تو کہاں سے دے گا وہ؟ بات سمجھ رہے؟ مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھیے، برتن میں جو ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دل ہمارا دماغ ایک برتن کی مانند ہے۔ ہم اگر روز برتن میں بری باتیں بھرتے رہیں، گندگی بری باتیں، دکھنے میں ہم نیک نمازی ہیں لیکن بیٹھتے اٹھتے ادھر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں وہ بری باتیں کرتے، میں نہیں کرتا، لیکن تم سنتے تو ہو نا، تمہارے دماغ میں تمہارے کانوں میں یہ بری باتیں جو جا رہی ہیں یہ کبھی نہ کبھی نکلیں گی، اور ایسی جگہ نہ نکل جائیں جب تمہاری ساری عزت کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ مثال دے رہا ہوں، میں برتن لے کے جا رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں ٹھنڈا میٹھا دودھ برتن میں بھرا ہوا ہے اور اسے ٹھوکر لگے گی تو کیا گرے گا؟ بتائیے نا، کیونکہ دودھ ہے نا برتن میں۔ اور اگر میں کچرے کا بالٹی اٹھا کے جا رہا ہوں ڈسٹ بن اور دھکا لگا تو کیا گرے گا؟ کیونکہ کچرا ہے تو کچرا ہی گرے گا نا۔ اب اگر میرے دل و دماغ میں بری باتیں بھری ہوئی ہیں، گندگی بھری ہوئی ہے، ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو گندی باتیں کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں معاذ اللہ جو انٹرنیٹ پر جو ٹی وی پر برے برے مناظر دیکھتے، کہیں تو جمع ہو رہے ہیں نا، اور یہ نکلتے ہیں ایسے موقع پر۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو پھر حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار یہ نمازی، یہ نیک بندہ کہلانے والا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اندر بھرا ہوا تھا۔ ہوئی ٹھنڈا میٹھا دودھ، کتنی بھی ٹھوکر کیوں نہ لگ جائے، گرنا دودھ ہی ہے، نکلنا میٹھی باتیں ہی ہیں، انسان نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا عجیب بات ہے اور غلط بات ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہے، بالکل غلط بات ہے۔ وہ بھائی کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر، جب بدماش سامنے آتا ہے بدماش بن جاتے ہیں؟ شریف تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ وہ کدھر سے بدماش بن گیا؟ نبی پاک کو پتھر کھاتے ہوئے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، پتھر اٹھا کر مارتے ہوئے یا معاذ اللہ گالیاں دینے والوں کو برا بلا کہتے نہیں کہ سنا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا۔ شریف انسان جس کے اندر نفاست ہو، وہ ایسے مشکل موقعوں پر بھی اپنی عزت برباد نہیں ہونے دیتا، وہ اپنی گفتگو کا پاس رکھتا ہے۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، سب کی سنتے ہیں۔ ایک اور واقعے سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے بادشاہ سلامت کو کہا کہ میں اتنی ساری زبانوں کا ماہر ہوں، مثال کے طور پہ 10 زبانوں کا ماہر، لیکن آپ پہچانیے کہ میری اپنی زبان کون سی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عربی میں بات کی تو اس نے عربی میں فرفر جواب دیا، فارسی میں بات کی تو فارسی میں بھی ویسے ہی جیسے فارسی لوگ بات کرتے ہیں اس طرح جواب۔ 3-4 زبانوں میں بادشاہ کو جو آتی تھی بات کی۔ وہ بندہ ہر زبان اتنی فلیکسیبل اور اتنی فلوئنٹ، اتنی فصاحت کے ساتھ بات کرتا کہ بادشاہ نے کہا پتہ ہی نہیں چل رہا اس کی اپنی زبان کون سی ہے۔ بادشاہ نے کچھ ماہرین کو بلایا، ماہرین نے بھی کوشش کی، سارے حیران کہ اس کی اپنی پرسنل زبان کون سی ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور میں بتا دوں گا پرسنل زبان کون سی ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم بتا دو تو میں بڑا انعام دوں گا۔ کہا بس شرط یہ مجھے اس بندے کے ساتھ 2 دن رہنے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 دن بادشاہ نے اپنے محل میں ایک کمرہ اس کو دیا، دوسرا کمرہ اس کو دیا، کا ساتھ رہو، بتانا 2 دن بعد اس کی زبان کون سی ہے۔ صبح ہوئی تو وہ بندہ سیڑھیوں سے اترنے لگا جس کو 10 زبانیں آتی تھیں، اور جس نے چیلنج لیا تھا اس نے پیچھے سے اس کو دھکا دے دیا۔ وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گرا، اور جیسے ہی نیچے گرا تو اب اس بندے کو جس نے دھکا دیا تھا برا بھلا کہنے لگا۔ اس نے کہا یہی اس کی زبان ہے۔ انسان کو جب دھکا لگتا ہے نا تو وہ اپنی ایکچول اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ جب میرے ساتھ برا برتاؤ ہوتا ہے، اصلیت اب نکلے گی اندر سے، نرمی ہے، درگزر ہے، معافی ہے، حسن اخلاق ہے، یا لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، گالیاں ہیں، ریونج ہے۔ انسان اپنے اخلاق کو اگر چیک کرنا ہے تو اس موقع پر چیک کرے کہ جب آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہر گھر لڑائی کا گھر بنا ہوا ہے، جھگڑے کا گھر بنا ہوا ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، محبتوں سے جی لیجیے، معاف درگزر، کوئی بات نہیں، دل بڑا کرو۔ انشاءاللہ آپ جب معاف کرنے والے بن جائیں گے نا، آپ دیکھیں گے آپ بڑے پرسکون ہو جائیں گے۔
جن کے دلوں میں ریونج ہوتا ہے نا، بدلہ ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، ان کو سکون کی نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی، وہ اسی بندے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں رات کو بھی، جس سے تکلیف ہے وہ سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، یہ سوچنے والا جاگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو پھر ترقی ہو گئی، پھر اس نے ایک اور گاڑی لے لی، ایک اور نیا موبائل بھی لے لیا، تنخواہ بھی اس کی بڑھ گئی، تو اللہ اسے نعمت دے رہا ہے، تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آپ معافی درگزر والے بن جائیں، آپ بھی پرسکون ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ لڑائی جھگڑے کس قدر برا کام ہے۔ اب میں آپ کو بڑی عجیب و غریب روایت سنانے جا رہا ہوں، شاید بہت سو نے نہیں سنی ہوگی۔ شب قدر، ماہ رمضان آنے والا ہے نا، شب قدر کتنی مبارک رات ہے، لیکن یہ ہمیں بتائی نہیں گئی ہے کہ کون سی رات ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، نہیں بتائی گئی۔ یہ وجہ بھی ایک لڑائی جھگڑا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو گویا یہ بتانے آ رہے تھے کہ شب قدر رمضان کی کون سی رات ہے، مگر ہوا کیا ذرا سنیے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے اور پیارے آقا تشریف لائے شب قدر کے بارے میں بتانے، تو دو مسلمان مرد لڑ پڑے، نبی پاک کی آمد پر ان کی لڑائی ہو گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے آیا تھا، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ ممکن ہے یہ اٹھایا جانا تمہارے لیے بہتر ہی ہو، اب رمضان کی آخری 9ویں 7ویں 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان میرات المناجی میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ ان جھگڑنے والوں کا جھگڑا ناحق بھی تھا اور اعتدال سے زیادہ بھی، جس کا اثر یہ ہوا، معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ پاک کی آتی ہوئی رحمتیں بھی رک جاتی ہیں۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، ان کے گھر میں رحمتیں نہیں بچتی پھر۔ ہاں آپ دیکھو پھر ان کے گھر میں بیماریاں بھی رہتی ہیں۔ جن کی عادت ہی لڑائی جھگڑے کی ہو نا، ان پر آپ دیکھیں اور پرابلمز بھی آنا شروع ہو جائیں گے، بیماریاں بھی آئیں گی، ان کے رزق میں برکت بھی چلی جائے گی، کیونکہ ان کا کام ہی لڑائی جھگڑے کرنا ہے۔ خدا را اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت اچھی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کے کاروبار میں برکت اور وسعت ہو جائے، یہ لڑائی جھگڑے چھوڑ دے۔ میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے بزرگوں سے، دیکھیں انسان جب بوڑھا ہوتا ہے نا وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، یہ امیر اہل سنت نے کئی بار مدنی مذاکروں میں سمجھایا ہے، وہ جب چڑچڑا ہوتا ہے اس کو ہر بات بری لگتی ہے، لیکن آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کا روز لڑنا جھگڑنا، روز بچوں کو برا بھلا کہنا، روز گاہکوں کو برا بھلا کہنا، اپنی دکان کے ماحول کو اتنا ٹینس رکھنا، یہ آپ کے کاروبار اور آپ کی شخصیت کے لیے بھی برا ہے۔ لوگ دور ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ آج لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ جناب آپ کی باتیں بھی سنیں اور آپ کے پاس آ کر بیٹھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کے خیر خواہ بنیں، آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بننا ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ ہر دل عزیز بن جائیں، لوگ آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی بات سنیں، آپ کا خیال رکھیں، آپ کو اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجانی ہوگی، آپ کو اپنے اندر لڑائی جھگڑے کے وصف کو ہٹانا ہوگا، طنز کے جو تیر برساتے۔ کچھ لوگوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے، ان سے جب ملو نا بندے کا موڈ ہی آف ہو جاتا ہے، بندہ کہ یار نہ ہی ملتا تو اچھا تھا، کیونکہ انہوں نے ملنا ہے اور طنز کر دینا ہے، کبھی کپڑوں پہ طنز کر دینا ہے، کبھی گاڑی پہ طنز کر دینا ہے، کبھی عادت پہ طنز کر دینا، ان کا کام ہی طنز، ایسا لگتا ہے کانٹے لگے ہوئے ان کے اندر، جب ہاتھ ملاؤ تو چبو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر سے خوشبو آنی چاہیے، اخلاق کی، محبت کی، مسکراہٹ کی، سنتوں کی۔ آپ یقین کریں آپ ایسے بن جائیں، پھر دیکھیں کاروبار بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، آپ ہر دل عزیز، فیملی بھی آپ سے خوش ہوگی۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ اب 2-3 ریزن، چونکہ وقت تھوڑا ہے، وجوہات کیا ہیں جھگڑے کی، جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ ایک بڑی وجہ چغلی ہے۔ چغلی کو حدیث پاک میں مضمون ہے محبتوں کا چور کہا گیا، محبتیں کاٹنے والی ہے یہ۔ جبھی تو دعوت اسلامی کے مرکز میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے نا، محبتوں کے چور، یہ واقعی محبتوں کے چور ہیں۔ چغلی اتنی بری عمل ہے، اتنا عجیب کام ہے یہ کہ جو لوگ آپس میں اس کو ملیں گے، دوسرے کو بتائیں گے وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس کو کہیں گے وہ یہ کہہ رہا، یعنی لڑائی کروانے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا برا کام، اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ اگر آپ کے سامنے کسی نے کہہ بھی دیا کہ یار میرا بھائی ایسا ہے، مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میرا بھائی اچھا آدمی نہیں ہے، تو کیا آپ پر واجب ہو گیا اس کے بھائی کو پہنچانا ہے کہ بھائی فوراً اس کے بھائی کو پہنچاؤ تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے، تاکہ لڑائی ہو جائے؟ اتنا گندا دل ہے تمہارا،
کہ تم چاہتے ہو کہ کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات سنی کسی کے بارے میں اگر سچی بات بھی ہے تو کب آپ پر پہنچانا واجب ہو گیا تھا؟ یہ عورتوں کے اندر خدا را اسلامی بہنیں توبہ کریں، لگائی بجھائی سارا دن اس کی اس کو نہیں کریں ایسا، یہ ظلم ہے، یہ گھر برباد کرنے والا کام ہے۔ ارے اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے، میں بڑی عجیب بات آپ بتانے جا رہا ہوں کہ سلو کروانا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جھوٹ جو ہے نا یہ ناجائز جہنم میں لے جانے والا کام ہے نا، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت۔ اچھا جھوٹا ایک بندہ جھوٹ بولے فرشتہ 1 میل اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود سلو کروانے کے لیے جھوٹ بولنے تک کی اجازت دی گئی کہ اگر 2 بھائیوں میں 2 دوستوں میں لڑائی ہو گئی ہے نا، ادھر جھوٹ بول کر لڑائی کرائی جاتی ہے۔ میری بات سمجھیے گا، اتنا برا ذہن ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، اگلے نے ایسا کیا نہیں ہوتا مگر جھوٹی دوسرے تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کی لڑائی ہو جائے، ان کی پارٹنرشپ ختم ہو جائے، ان کے خاندان میں لڑائی ہو جائے، اور بندہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ سوچئے تو صحیح، شیطان کا کیسا چیلا ہے وہ جو 2 مسلمانوں کو لڑائی کر کے خوش ہو رہا ہے؟ ارے اسلام تو وہ خوبصورت مذہب ہے کہ اگر ایک بھائی اور دوسرے بھائی میں لڑائی ہے آپ ان کی سلو کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار تمہارا بھائی تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ تو تمہارے بارے میں یار بڑے پیارے الفاظ کہتا ہے، دوسرے کو جا کر کہا یار تمہارے بھائی سے مل کر آیا ہوں، وہ ماشاءاللہ تمہارے دعائیں دے رہا تھا۔ اب دونوں کے دل میں نرمی آئی، موقع نکالا، دونوں کی ملاقات کرائی اور دوستی کرا دی۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، وہ تو بھائی تمہارے پیچھے بڑی برائیاں کرتا ہے، وہ تو سوچتا ہی رہتا ہے، پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ۔ اب سوچئے یار ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کتنا خوبصورت مذہب ہے جو جھوٹ جیسے کام کو اجازت دیتا ہے سلو کروانے کے لیے۔ اور سلو کے فضائل کتنے، جو بزرگ بیٹھے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو کسی کی لڑائی میں سلو کروا سکتے ہیں۔ آج تو لوگ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں، ہاں بالکل صحیح کر رہے ہو، بالکل پارٹنرشپ ختم کر دو، وہ ہے چور آدمی، جا کر اور ذرا اس کو شے دیتے ہیں۔ اسلام یہ مذہب نہیں ہے، ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلو پر کیسی زبردست میرے آقا کی فضیلت حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے سلو کروانا، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے مخلوق میں سلو کرواؤ کیونکہ اللہ کریم بھی بروز قیامت مسلمانوں میں سلو کروائے گا، اللہ بھی سلو کروائے گا۔ مسلمانوں کے درمیان پیار و محبت پیدا کرنا، سلو کروانا، یہ پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے اوس و خزرج 2 قبیلوں کے درمیان بھی سلو کروائی۔ اب سنیے، ایک پہلے شرعی مسئلہ سن لیں، پھر میں انشاءاللہ اس بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ جھوٹ بول کر 2 مرد یا مرد اور عورت کے درمیان سلو کروانا جائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے جھوٹ کہیں ٹھیک نہیں ہے مگر 3 جگہوں پر۔ یہ 3 جگہیں ہیں جہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نیت اچھی ہو۔ نمبر 1، آقا فرماتے ہیں مرد کا اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی بات کرنا۔ اب بتائیے، اتنا شریعت کو مطلوب ہے کہ میاں بیوی نہ لڑیں، تو اگر مرد اپنی بیوی کو کوئی ایسی بات کر دے جس سے وہ خوش ہو جاتی ہو اور اس کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، سلو ہو جاتی ہو، یا جائز قرار دیا۔ نمبر 2، فرمایا لڑائی میں جھوٹ بولنا۔ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں پروپیگنڈاز وغیرہ ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، یہ الگ پورا چیپٹر ہی الگ ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا لوگوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ان تینوں صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں۔ جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے کہ بندہ ظلم سے بچنے کے لیے کسی کے جھوٹ بول دے، یہ جائز ہے۔ اچھا، اب 2 مسلمانوں کے درمیان سلو کروانے کے لیے، جیسے میں ایک مثال دی کہ یار وہ بھائی تو تمہیں سلام کہہ رہا تھا، تمہارے لیے بڑی دعائیں کر رہا تھا، بڑے نیک جذبات تھے اس کے تمہارے لیے۔ اب آپ کی نیت کیا ہے کہ یار اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو، جو غصہ ہے وہ کم ہو جائے۔ اب دوسرے کو جا کر کہے کہ یار میں ان سے مل کر آیا ہوں، وہ تمہارے لیے بڑی تعریف کر رہے تھے، کوئی ملاقات کی صورت بناؤں، دونوں بھائی کیوں لڑتے ہو یار، دونوں ہی تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ اس طرح کر کے کسی موقع پر بٹھا دیا، سلو کروا لی، دونوں کو پتہ بھی نہ چلا اور آپ نے اپنا کام کر دیا۔ یہ جائز ثواب کا کام ہے، مگر الٹا کرتے ہیں لوگ۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہے کہ جھوٹ بول کر لڑائی کروا دیتے ہیں، جھوٹ بول کر دوری کروا دیتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی خلاف واقع بات کہہ دے، اس کی بھی اجازت ہے تاکہ بیوی جو ہے وہ خوش ہو جائے اور کسی طرح سے لڑائی جھگڑے سے بچ جائے۔ جو شخص، اب سنیے اس کی فضیلت سنیے، جو شخص لوگوں کے درمیان سلو کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر کلمے کے بدلے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میں مطلب یہ فضیلتیں سن کر خیال نہیں آتا کہ سلوک کروانے کی اتنی فضیلت ہے تو لڑائی کروانے کا عذاب کتنا ہوگا، دوریاں پیدا کرنے کا، چغل خوری کر کے کرنے کا کتنا عذاب ہوگا۔ سوچئے، ایسے کام نہیں کرنا کبھی بھی زندگی میں جس سے لوگوں کے ساتھ دوریاں ہوں، نفرتیں پھیلیں، لڑائیاں ہوں۔ سب سے افضل صدقہ، حدیث پاک ہے، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اب یہ ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا میاں بیوی میں اس طرح صلح کرائی جائے کہ خاوند اس کی یعنی اس عورت کی سوکن یعنی دوسری بیوی کے پاس نہیں جائے گا، دونوں میں صلح اس بات پہ کرائی کہ ٹھیک ہے بھائی آج کے بعد دوسری بیوی کے پاس نہیں جائے گا، تو یہ صلح کروانا حلال کو حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان مقروض اس قدر شراب و سود اپنے غیر مسلم قرض خواہ کو دے گا تو یہ بھی حرام ہے، قرض کے بدلے مال دے گا، شراب اور سود تو نہیں دے سکتا، اسی صلح نہ کروائی جائے۔ تو بہرحال پہلی صورت میں حلال کو حرام کیا گیا، دوسری صورت میں حرام کو حلال کیا گیا، اس قسم کی صلح کروانا حرام اور اس کو توڑ دینا واجب ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے بیان میں جو سیکھنے کو ملا، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب کیا چاہتے ہیں، ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم امن کے ساتھ رہیں، ہم معافی اور درگزر سے رہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال کر کے جئیں۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے، مسلمان کسی کو مسکرا کر دیکھے نا تو یہ مسکرانا بھی صدقہ فرمایا ہے۔ اگر اس کا کانسیپٹ دیکھیے گا، جس سے اس کا پڑوسی راضی، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دو مسلمان آپس میں ملے، جو زیادہ گرم جوشی سے ملے اسے زیادہ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یعنی کسی کو پانی پلا دوں، مجھے ضرورت ہے میں دوسرے کو پانی پلا دوں، ایثار کر دوں، جنت مل جاتی ہے۔ ان تمام فضیلتوں کے پیچھے کیا ہے؟ فضیلتوں کے پیچھے کانسیپٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کر کے رہیں۔ لڑائی جھگڑا، بدلہ لینا اور مار کٹائی یہ نہیں ہے اسلام، اس سے دور رہی۔ شیطان چاہتا ہے کہ میری زندگی انہی کاموں میں لگ جائے، میں انہی پریشانیوں میں رہوں۔ ہمیشہ ایک جملہ یاد رکھ لو، دل میں بٹھا لو، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جس دن آپ نے دوسروں کا بھلا سوچنا شروع کیا نا، آپ کا بھلا ہی ہونا ہے۔ اتنی دعائیں ملیں گی، یقین کرو، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، جس کو آپ نہیں جانتے وہ بھی آپ کے لیے جب دعا کرتا ہے اللہ طوفان بھی ٹال دیتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ ہائے لیتے ہیں، یاد رکھنا، آخری بات اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، جو ہائے لیتے ہیں نا مظلوم کی، اللہ اکبر، آج آپ ظلم کر کے، جھگڑا کر کے، بدلہ لے کر، مار کر، دھکا دے کر، گھور کے دیکھ کے، مال دبا کے، زمین دبا کے کسی کا بیڑا غرق کر لیتے ہو، مگر مظلوم کی ہائے سے ڈرنا، مظلوم کی دعا براہ راست آسمانوں تک جاتی ہے، بلا کسی روک کے قبول ہوتی ہے۔ اور یہ ہائے جو ہے نا، یہ برباد کر دیتی ہے انسان کو۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کتاب میں، ایک شخص پولیس والا تھا، کوتوال، ایک فش مارکیٹ میں مچھیرے کے پاس گیا، بڑی زبردست بڑی تازہ مچھلی ایک مچھیرے نے پکڑی تھی، بڑی خوبصورت سی۔ اس پولیس والے نے کہا یہ مچھلی دکھانا تھا، مچھلی اس کے ہاتھ سے لی، اس وقت بھی پھڑک رہی تھی نا، بالکل فریش۔ تو مچھیرے نے کہا صاحب اتنے روپے کی ہے، تو اس نے کہا کبھی ہم نے بھی پیسے دیے، اسے دھکا دیا اور لے کر چلتا بنا۔ وہ مچھیرا پکارتا رہا بھائی میری روزی، میرے بچوں کا کھانا، میرے سارے دن کی محنت، میرے پیسے تو دے جاؤ۔ تو کوتوال کہتا ہے میں نے کچھ نہیں دینا، اور چلا گیا۔ آج کئی لوگ ایسے ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں یا بعد میں سنیں کہ ہم جب کہیں کھڑے ہو جائیں تو ہمارے آگے کوئی بول نہیں سکتا، بھائی یہ میرا ہو گیا، جاؤ کچھ بھی نہیں نکلتا تمہارا، یہ زمین میری ہے۔ قبضہ کر لیتے لوگ مکان پر، پیسے قرضہ لے کر، مال لے کر پیسے ہی نہیں دیتے، کہتے جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ ٹھیک ہے آج کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ سنو، وہ پولیس والا گھر آ رہا ہے، بڑا خوش کہ آج تو بڑی فریش مچھلی ہے، کھاؤں گا، مگر چلتے میں اس مچھلی نے اس کے انگوٹھے پر، ہاتھ کے انگوٹھے پر بائٹ کر دیا، کاٹ لیا، کیونکہ وہ پھڑک رہی تھی، نارمل سی بات تھی۔ آیا اپنی بیوی کو مچھلی دی کہ جلدی سے پکاؤ، بڑی فریش تازہ مچھلی لایا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا، بڑھتے بڑھتے درد بہت بڑھ گیا۔ اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے پاس گیا کہ جلدی دیکھو یہ انگوٹھے میں کیوں درد ہو رہا ہے۔ کہ بھائی یہ تو انگوٹھے میں زہر پھیل گیا ہے، جلدی فیصلہ کرو، یہ بڑا خطرناک زہر ہے، انگوٹھا کٹوا لو ورنہ ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔
پولیس والا حیران، کہتا بھائی کاٹ دو انگوٹھا، لیکن ہاتھ تو بچ جائے گا، کہ ہاتھ بچ جائے گا۔ انگوٹھا کٹوایا، گھر آیا افسردہ، مچھلی تیار ہو گئی مگر انگوٹھا چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ہتھیلی میں درد شروع ہوا، اتنا درد کہ بے قرار ہو گیا۔ پھر بھاگا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا انگوٹھا کٹوا لو ہاتھ بچ جائے گا، یہ تو ہاتھ بھی سوجنے لگ گیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے زہر ہتھیلی میں بھی پھیل چکا ہے، جلدی فیصلہ کرو، ہتھیلی کاٹو ورنہ پورا بازو کاٹنا پڑے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہتھیلی کٹوائی، پھر گھر آیا، سویا، نیند نہیں آ رہی تھی، ہاتھ میں درد شروع ہو گیا، اتنا درد کہ بے قرار ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جانے لگا تو ایک سمجھدار دوست بھی ساتھ تھا، کہتا ہے ماجرا کیا ہے، پہلے انگوٹھا کٹوایا، پھر ہاتھ کٹوائی، اب بازو میں درد، کوئی واقعہ تو نہیں ہوا تمہارے ساتھ، کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی تمہارے ساتھ؟ کوتوال کہتا ہے ہاں، آج میں نے ایک مچھیرے سے مچھلی چھینی تھی، میں نے اس کو پیسے نہیں دیے، وہ ہائے ڈرتا رہا، وہ پکارتا رہا، وہ روتا رہا، میں مچھلی لے کر آ گیا۔ وہ سمجھدار دوست کہتا ہے جلدی جاؤ اس مچھیرے کو ڈھونڈو، اس سے معافی مانگ لو ورنہ ایک ایک کر کے سارا جسم کٹ جائے گا۔ اب راتوں رات وہ پولیس والا دوڑا، گاؤں میں جا کر اس مچھیرے کو تلاش کیا، اس کے قدموں میں گر گیا کہ دیکھو تو صحیح میرا کیا حال ہو گیا ہے، انگوٹھا کٹا، ہتھیلی کٹی، ہاتھ سوج گیا ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ غریب آدمی، اس کا دل بڑا ہی ہوتا ہے۔ مچھیرا کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ ہاں، یہ ظالم معاف نہیں کرتے، اللہ نے غریبوں کو بڑا دل دیا ہوتا ہے، کہا میں نے معاف کیا۔ اب جو سمجھدار دوست ساتھ تھا نا، اس نے اس مچھیرے کو پکڑ لیا، کہا ایک بات تو بتاؤ، تم نے کچھ جب یہ مچھلی چھین کر گیا تھا کوئی دعا کی تھی کیا؟ وہ مچھیرا کہتا ہے ہاں، جب اس نے مجھ سے مچھلی چھینی تھی نا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ میں غریب ہوں، میرے بچوں کی روزی یہ چھین کر چلا گیا، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مالک یہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، مگر اے اللہ تو اس سے زیادہ طاقتور ہے، اپنی قدرت کے ذریعے میرا بدلہ لینا اس سے ہے، اے اللہ اپنی قدرت کے ذریعے میرا بدلہ اس سے تو لینا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، واقعہ تو بڑا چھوٹا سا ہے، مگر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم چلتے چلتے کس کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم کس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ہم کس کی ہائے لے لیتے ہیں۔ یہ بزرگ بیٹھے میرے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا کاروبار بھی چمک رہا ہوتا ہے، نام بھی چمک رہا ہوتا ہے، بندے کی شہرت بھی بڑی ہوتی ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک کاروبار برباد ہونے لگتا ہے، صحت ڈاؤن ہونے لگتی ہے، بچے بھی بیمار ہونے لگ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ بندہ پورا کولیپس ہو جاتا ہے، ختم کلاش۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا ہونے لگے نا تو فوراً یہ دیکھ لو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ تھوڑی زندگی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعائیں لے کر جیو، اچھا کر کے جیو۔ ہم مر بھی جائیں نا تو مرنے کے بعد بھی کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا ہو کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، میرا خیال رکھتا تھا، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، میری مدد کی تھی، میں بیمار تھا اس نے میرا علاج کروا دیا تھا، میں پریشان تھا اس نے میری مدد کی تھی، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ ایسے کام کر کے نہ جانا دنیا سے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی ہائے دیں اور برا خیال کریں۔ اللہ کرے اچھی زندگی گزارنا، خیر خواہی والی زندگی گزارنا نصیب ہو جائے، لڑائی جھگڑے، ظلم و ستم، گالی گلوچ اور دل دکھانے والی زندگی سے اللہ مجھے اور آپ کو نجات عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اسی پیار، اسی محبت اور اسی الفت کا درس دیتا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ واللہ مدنی قافلے جو ہے نا یہ مزاج تبدیل کر دیتے، جو جھگڑالو ہے نا، جن کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے لڑائی ہو جاتی ہے، نہیں آتا غصے پر قابو، آپ سفر کریں مدنی قافلوں میں، انشاءاللہ یہ مدنی قافلوں میں کنٹینیو سفر کرنا آپ کے اندر نرمی، عاجزی، یہ سب لے آئے گا۔ تو ماشاءاللہ 23، 24، 25 تاریخ کو مدنی قافلے پورے پاکستان میں ہی سفر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ فیض مدینہ والے بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے تو سبحان اللہ امیر اہل سنت کا پیغام بھی آیا ہے، امیر اہل سنت کی آواز سنیں گے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، ہمارے نگران سنا دے بھائی ہم انشاءاللہ۔ چلے جب تک یہ آواز لگا رہے ہم اپنا معمولات پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو
پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ ہر جمعرات آیا کرو، اجتماع میں یہ درود پڑھا دیا جاتا ہے، کیا پتہ یہ پڑھنے کی برکت سے یہ نظارے ہم بھی دیکھ لیں، مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو کھڑے بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات
السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2018 کو پاک روڑی کا دن جس میں نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، کلام وغیرہ شامل ہیں. وہاں کا شکار رسول مدنی مذاکرے میں شریک ہوں اور خصوصی مدنی مذاکرہ میں ان کا ہوگا انشاءاللہ. ضرور تشریف لے آئیے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اسلام بھائی تشریف لے آئے. غالباً نظری کا میں کولم کی وغیرہ اس کے تو 8,000 آئے تھے. 8,000 پینڈو کا کہنا ہے تو اب آپ پتہ نہیں کتنے لگتے ہیں. کچھ دیکھیے مقابلہ سخت ہے. ضرور تشریف لے آئے اور آخر تک رکنے ذہن سے سہارے کی بھی سعادت حاصل کریں. رجب شریف کی آمد بھی ہے. رجب شریف کی آمد کی خوشی ہے. استقبال رجب کے لیے نفل روزہ رکھنے تو کیا بات ہے. یا اللہ پاک روڑی کا بنا کرے جتنے بھی اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں خصوصی مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں ان سب کو اس وقت تک موت نہ دے. اللہ اللہ یہ گناہوں سے سچی توبہ نہ کرے. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی النبی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مرشد کریم کا بلاوا آیا ہے. اللہ کے ولی نے آپ سب کو بلایا ہے اور کیسی پیاری دعا سے بھی نوازا ہے. تو یہ ہفتے کی رات انشاءاللہ اس کابینہ کے اصلاح میں بھرپور شرکت کریں گے. مدنی مذاکرے میں بھی اور خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی انشاءاللہ. یہ رات انشاءاللہ مرشد کے نام. اب دیکھ لو مقابلہ سخت ہے. محسن بھائی 8,000 کورنگی والے لے کر آئے تھے اور محسن بھائی 12,000 کا نعرہ لگا رہے. تو 12,000 ایسے تو نہیں ہوں گے، یہ سارے آ گئے تو نہیں ہوگا. آپ کو لانا پڑے گا. 12 اسلائی میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ. یعنی کتنا مزہ آئے گا کہ اگلی جمعرات یا اگلے ہفتے امیر اہل سنت نے اگر کسی کابینہ کے نگران کو میسج کیا اور یہ فرمایا کہ بھائی محسن بھائی کی کابینات والے تو 12,000 لے کر آ گئے، اب آپ کتنے لائیں گے؟ ایسا کرو گے نہیں کرو گے؟ چلیں 2 دن کی باتیں چیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک اور اعلان کرتا چلوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا بڑا پیارا جو شعبہ مدنی چینل ہے اس کا ایک مقبول عام سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور کل ذہنی آزمائش سلسلے کا فائنل ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز 8:30 بجے ہے اور بعد عشاء یہ انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں شروع ہو جائے گا. میں آج آپ کی کابینہ میں آیا ہوں. آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی کل ہمارے سلسلے میں آئیں. اللہ نے چاہا بہت سارے تبرکات اور بہت ساری چیزیں ہم نے آپ سب جو حاضرین ہوں گے کچھ سوالات اور کچھ قرآن اندازی کے ذریعے تیار کی ہیں. ہمارے ساتھ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ حاضرین میں کئیوں کے لیے مدینے کی حاضری کا سبب بھی بن گیا ہے. تو کیا پتہ کل بھی کوئی ایسی خوشخبری آ جائے. تو امید کروں کہ بھائی کل آئیں گے انشاءاللہ. کل آئیں نہ آئیں ہفتے کو مدنی مذاکرے میں ضرور آنا ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت نصیب